کسی خطے تک، کسی شہر، کسی بستی تک محدود نہیں ہے۔ جو دین وہ لے کر کے آئے وہ عالمگیر دین ہے، تمام عالم کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، آفاقیت ہے، اس میں سب کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے وہ دین۔ اب ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی ایک زبان بولنے والے لوگ نہیں ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، مختلف ذہنیت اور مختلف علمی سطح والے لوگ ہیں۔ دین اس کے لیے بھی ہے کہ جو ایسے جنگلوں میں رہ رہا ہے کہ جہاں تک تہذیب کی روشنی نہیں پہنچی، اس کے لیے بھی دین ہے، اور جو متمدن دنیا میں اور بہت ترقی یافتہ شہروں میں رہ رہا ہے اس کے لیے بھی یہی دین ہے، کوئی الگ دین نہیں ہے۔ تو اس دین کو کیسے سمجھا جائے اور کیسے عمل پیرا ہوا جائے، یہ ایک سوال ہمارے سامنے ہے کہ اس دین کو کیسے سمجھا جائے۔ تو میں آپ سامنے عرض کروں کہ ایک طریقہ تو دین کو سمجھنے اور سمجھانے کا وہی جو رسول اللہ نے اختیار کیا تھا۔ رسول اللہ کے پاس اگر کوئی آدمی آتا تھا، ان سے تعلیمات کو حاصل کرتا تھا، تو یہ نہیں تھا کہ وہ کسی مدرسے کو انہوں نے کھول دیا ہو کہ یہاں 5 سال تم پڑھو گے اور 10 سال پڑھو گے اور تب یہاں سے کوئی سند لے کر کے جاؤ گے اور تب جا کے تم اپنی بستی والوں میں جا کر کے ان کے سامنے دین کی تبلیغ کرو گے۔ ایسا رسول اللہ نے کہیں نہیں کیا۔ ان کے پاس چند منٹ، چند گھنٹے کے لیے، چند دنوں کے لیے کوئی آدمی آتا تھا، وہ اس کے سامنے اپنے دین کی تعلیم کو پیش کرتے تھے اور وہ جا کر اپنے خود جہاں جاتا تھا جس بستی وہاں خود مبلغ ہو جاتا تھا۔ تو وہ دین کے کیا بنیاد تھی، کیا بنیادی باتیں تھیں، اور آج ہم نے ان بنیادی باتوں کو ان چیزوں میں کھو دیا۔ خرافات بھی یہ ہمارے غور کرنے کی چیز ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلوات بھیجیے آپ۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ 40 برس کے سن میں رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ اقرا کی آیات جو میں نے آپ سامنے پڑھی، اور تقریباً 13 برس رسول اللہ نے مکے میں اپنے دین کی تبلیغ کی اور چند افراد کو چھوڑ کر کے کوئی ان کا ہم خیال نہیں بنا، بلکہ ان کے در پہ آزاد ہوئے۔ زبانی تکلیف بھی دی جاتی ہے، عمل تکلیف دی جاتی ہے، ان کے ساتھیوں کو اذیت دی جاتی ہے، قتل کیا جاتا ہے، ہجرت پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ان حالات میں جناب رسول اللہ کے لیے مکے میں زندگی گزارنا دشوار ہو۔ ان حالات میں ایسے مواقع کے اوپر مدینے کے کچھ افراد آتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کو لوگ وہاں تبلیغ نہیں کرنے دے رہے تھے، تو رسول اللہ نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ کچھ تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے چلے جاتے تھے، 2 میل 3 میل چلے گئے، وہاں آنے والے لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے تھے۔ تو سب سے پہلے 6 افراد مدینے کے تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی بات کو قبول کیا اور وہ اپنے آ گئے، اور اس کے بعد اگلے سال جب وہ آتے ہیں تو ان کی تعداد 12 ہوتی ہے۔ ان 12 افراد سے جو رسول اللہ نے قول و قرار لیا وہ ہمارے لیے بنیاد ہے دین کی پہلی چیز، کہ رسول اللہ نے ان سے 6 باتوں کا اقرار لیا۔ مقام عقبہ ہے اس کو، اسی لحاظ سے مناسبت اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ جن 6 باتوں میں انہوں نے اقرار لیا، قول قرار لیا، وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تھی ہم خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں قرار دیں گے۔ پہلی چیز یہ کہ ہم خدائے واحد کی پرستش کریں گے، خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ صلوات بھیجیے آپ۔ پہلی چیز یعنی اللہ کو ایک جاننا اور کسی کو اس کا شریک قرار نہ دینا، یہ تھی۔ دوسری بات تھی اس میں کہ ہم چوری اور زناکاری کے قریب نہیں بھٹکیں گے۔ تیسری چیز تھی کہ ہم اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے۔ چوتھا تھا کہ ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے۔ پانچواں تھا ہم کسی کی چغلی نہیں کریں گے۔ اور چھٹی بات یہ تھی کہ ہم ہر اچھی بات میں، ہر نیک بات میں نبی کی اطاعت کریں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، پہلی بات وہی ہے کہ اللہ پر ایمان، اس کی وحدانیت اور کسی کو اس کا شریک نہ قرار دینا۔ اب یہ اس کی تفصیلات ہے کہ آدمی غور کرے کہ وحدانیت سے کیا مانے اور شرک کے کیا مانے، بات کی بات ہے، لیکن عام انداز سے ہر آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، جو کامن سینس سے جو مانے سمجھے جا سکتے ہیں۔ جن 2 برائیوں کا آپ نے پہلے کہا گیا کہ چوری اور زناکاری قریب نہیں پھٹکیں گے، لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے،
لڑکیوں کا تو آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، آپ پڑھیں گے بڑا مسئلہ آج کے زمانے میں ہے، قانون بنا دیا گیا کہ یہ ٹیسٹ نہ کیا جا سکے کہ رحم مادر میں جو بچہ پل رہا ہے وہ لڑکا ہے لڑکی، کیونکہ لڑکیوں کا ایبارشن کرا دیا تھا، یہ بھی تو قانون کا ایک طریقہ ہے، آج ہم آگے ہم اچھی ترقی میں رہ گئے۔ اور چھٹی بات یہ تھی کہ ہم ہر اچھی انیک بات میں نبی کی اطاعت کریں گے۔ دیکھیے یہاں پر میں آسان یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے اس میں بھی رسول اللہ کی اطاعت کو مشروط قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت کو بے چو چرا نہیں کہا گیا کہ جو کہہ دیا بغیر سوال کے آنکھ بند کر کے مان لو، ایسا رسول اللہ کی اطاعت کے لیے بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ ہوا ہے کہ جو اچھی اور نیک بات ہوگی اس میں ہم اطاعت کریں گے، یعنی جو آدمی بیعت کرنے والا ہے اس کا حق اس میں محفوظ ہے۔ سلوات بھیجیے آپ بتا دو۔ یہ 12 آدمی جاتے ہیں اور اگلے سال ان کی تعداد 74 یا 75 کی ہے، اور جب یہ آتے ہیں تو پھر اس میں بیعت کی 4 شرطیں اور جڑتی ہیں جو کہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے، اسی لیے جو یہ جو 6 شرطیں پہلے ہیں بیعت عقبہ اولیاء کی، ان کو بیعت النساء بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی ظاہر بات ہے اسلام کے دامن میں آنے والے مرد بھی تھے عورت بھی تھی، لیکن عورتوں کے لیے یہ شروع کی 6 شرطیں نہیں، اور 4 شرطیں بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کی ہجرت ہوئی، آپ مدینہ تشریف لے آتے ہیں۔ ان 4 چیزوں میں یہ تھا کہ ہم خوشی اور غم، آرام اور تکلیف، ہر حالت میں نبی کی اطاعت کرتے ہوئے جنگ کریں گے، ہر حالت میں۔ یہاں جو ہے یہاں کیوں طرح گنجائش نہیں ہے، لیکن حالت جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ ہم خوشی اور غم، آرام اور تکلیف، ہر حالت میں نبی کی اطاعت کریں گے۔ دوسرا اس میں نکتا تھا کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اس میں تیسری بات ہے کہ ہم ہمیشہ سچی بات کہیں گے، اور چوتھی بات یہ تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ صلوات بھیجیے آپ۔ تو ہمارے دین کی بنیاد ان 10 باتوں پر ہے۔ ان تعلیمات پر اگر آپ عمل پیرا ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ کوئی آپ ہے اسی راہ جادے پر، اسی راہ پر ہے کہ جو رسول اللہ کا راستہ ہے۔ اس میں کسی وہ فقی موشگافی کی ضرورت نہیں، ہر آدمی سمجھ لے گا کہ اللہ کو ایک ماننے کے کیا معنی ہیں، کسی کو اللہ کے شریک قرار دینے کے کیا معنی، کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک عام آدمی بھی اپنی عقل سلیم سے، اپنی کامن سینس سے سمجھ سکتا ہے۔ سوال ہے آپ بتا۔ یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز کہ ہم اسلام دین سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کو متوجہ کروں گا کہ وہ رسول اللہ کا آخری خطبہ، آخری حج کا خطبہ، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ نے اپنے انتقال سے چند دن پہلے عرفات کے میدان میں دیا۔ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ اب یہ میرا آخری حج ہے، اور اسی لیے اس حج کا خاص اہتمام کیا گیا تھا، اور مختلف بستیوں میں کہلایا گیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ حج کرنے کے لیے آئے۔ تو 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد بتائی جاتی ہے جو لوگ اس وقت حج کرنے پہنچے تھے، اور اس سے بڑا مجمع اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ اور رسول اللہ نے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جبل الرحمہ کہلاتی ہے، وہاں ایک پہاڑی، اس کے اوپر سے آپ نے خطبہ دیا۔ ان خطبات اس کے جو نکات ہیں میں آسان عرض کرنا چاہتا ہوں، 16 نکات اس کے ہیں، اور ہماری توجہ کے لیے کہ ہم اس پہ غور کریں کہ وہ رسول اللہ نے جو اپنا آخری پیغام دیا ہونا یہ تھا کہ جس طریقے سے ہمارے سامنے دین پیش ہوتا ہے تو وہ وضو کر کے بتا دیتے سب کو، وہ نماز کا طریقہ ہی بتا دیتے کھڑے ہو کر کے، دیکھو کیونکہ امت ہر چیز میں فرق ہو گیا، وضو کے طریقے میں بھی فرق ہے، نماز کے طریقے میں بھی فرق ہے، حج کے احرام باندھنے میں فرق ہے، داڑھی میں فرق ہے، کپڑے میں، ہر چیز میں فرق ہو گیا۔ تو اگر ان کے نزدیک یہی چیز بہت اہمیت رکھتی تھی جس پہ فرقے بن گئے اور مقصد بن گئے، یا جو چیزیں بھی تھیں رسول اللہ کو وہاں اس وقت بتانا چاہیے تھی، تو جو چیزیں انہیں بتائیں وہ وہی تھی جو رسول اللہ اور خدا چاہتا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں پہنچے۔ تو وہ چیزیں آپ نے ہماری بات خاص کرنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا